الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ علیکم شہیدا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں۔ اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اس لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے۔ بے شک یہ حکم بہت بھاری ہے، مگر ان پر بھاری نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو امت وسط قرار دیا، جس میں واضح اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت افراط و تفریط دونوں سے پاک ہے۔ اس امت کا ہر پہلو مناسب ہے، اخلاق، کردار، عمل، عبادت، رعایت کے اصول و ضوابط نہایت موزوں ہیں۔ جس طرح ہم نے تمہیں باقی لوگوں سے ہدایت اور علم میں ممتاز کیا، تمہارے قبلہ کو افضل بنایا، اسی طرح اے محبوب ہم نے آپ کی امت کو بھی تمام امتوں سے افضل بنایا ہے، وسط بنایا ہے۔ عقیدے میں اس امت کا اعتدال کچھ اس طرح سے ہے، نہ تو یہ امت منکرین خدا کی طرح وجود باری تعالیٰ کی منکر ہے، اور نہ ہی کئی خداؤں کی قائل ہے، معاذ اللہ۔ یہ امت نہ تو نبوت کی منکر ہے اور نہ ہی نبوت کے قیامت تک جاری رہنے کی قائل ہے۔ ختم نبوت پر زبردست عقیدہ رکھتی ہے۔ امت وسط کا معنی یوں بھی ہے، کچھ لوگ خارج کہتے ہیں، گناہ صغیرہ ہو یا
کبیرہ یہ کفر ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں۔ اسلام وہ مقدس دین ہے جو درمیانی راہ ہے کہ بندہ گناہ سے کافر تو نہیں ہوتا، مگر گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا تو سزا کا مستحق ہوگا۔ صفت اعتدال کو مرکزیت حاصل ہے۔ مثلا انسانی جسم میں جب تک چاروں عناصر گرمی، سردی، خشکی اور تری اعتدال میں ہیں تو صحت درست ہے۔ جب ذرا فرق آیا تو بیماری آ گئی۔ اسی طرح بڑا ضروری ہے کہ روحانیت اور اخلاق میں اعتدال ہو، ورنہ بندہ روحانی بیماریوں میں پھنس جائے گا۔ اسی اعتدال کا نام روحانی صحت ہے، اور یہی بے اعتدالی اخلاقی بیماری ہے۔ جیسے انسانی جسم بے اعتدالی کا شکار ہو جائے تو بیمار ہو جاتا ہے، ایسے ہی روح انسانی بھی بے اعتدالی کا شکار ہو جائے تو بیمار ہو جاتی ہے۔ جیسے جسمانی بیماریوں کے لیے طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، معالج ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے روحانی بیماریوں کے دور کرنے کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش حقیقی معالج انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جو اپنی اپنی امتوں کو اعتدال کی راہیں بتاتے رہے۔ سب سے زیادہ اخلاقی روحانی اصلاح کے لیے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے۔ اسی باعث ان کی امت اعتدال میں ہے اور امت وسط کہلاتی ہے۔ عبادت کے اندر اس امت کا اعتدال یہ ہے کہ احکام کی اطاعت بھی ہے، بارگاہ قدس سے رغبت بھی ہے، جسمانی آرام و سکون بھی ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے۔ لنفسک علیک حق، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے۔ عیسائیوں کی طرح اہل و عیال گھر بار چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر کے قرب الہی کے تصور کو غلط قرار دیا، اور اسلام نے لا رہبانیت فی الاسلام کے حکم سے اعتدال پیدا کر دیا۔ اسلام میں رہبانیت نہیں، اسلام نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ کہ اس سے دین و دنیا دونوں کا درس دیا ہے۔ یہ اعتدال ہے۔ اس امت کے اندر معاشرتی اعتدال اس طرح واضح ہے کہ پہلی قوموں میں بے اعتدالی کا یہ عالم تھا، قتل و غارت، لوٹ مار، انسانی حقوق کی پامالی کی پرواہ نہ تھی، مگر جاہلانہ رحم دلی یہ کہ کیڑے مکوڑے کا کچلا جانا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے ان بے اعتدالیوں کا خاتمہ کر دیا، حقوق العباد کو اہمیت دی، ہر معاملہ میں حد بندی کر دی، دوسرے کا حق پورا کرنے کا بھی حکم ہے، اپنے حقوق میں درگزر کا سبق بھی ہے۔ اقتصادیات میں اعتدال اس طرح فرمایا، مثلاً سرمایہ داری نظام میں حلال حرام کی پابندی کے بغیر دولت کمانے کی اہمیت ہے، دوسری طرف کسی شخص کی ذاتی ملکیت کو ہی ناجائز کیا گیا ہے۔ اسلام نے حسین اعتدال بتایا ہے کہ ذاتی ملکیت کو جائز فرمایا، حرام دولت کمانے سے روک دیا۔ اس امت میں اعتدال کی صورت یہ بھی ہے کہ نہ تو یہ یہود کی طرح انبیاء کے دشمن ہیں، نہ عیسائیوں کی طرح نبی کو خدا کہتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اس امت وسط کی عظمت کو اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں پر گواہی دے گی۔ جیسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت نقل کی ہے، قیامت کے دن نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ میں نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی تھی۔
پھر امت سے پوچھا جائے گا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا تھا؟ امت کہے گی کوئی نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا نوح تیرے حق میں کوئی گواہی دے گا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہی دے گی۔ اسی آیے پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا ذکر بھی ہے۔ ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر ان کے سچے ہونے کی گواہی دیں گے۔ اسی عنوان کو قرآن مقدس نے اس طرح ذکر فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ گواہی کے لیے عینی شہادت کا ہونا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نیک عمل دیکھتا ہوں تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، برا عمل دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ یہی عنوان سنن ابی داؤد شریف میں اس طرح ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ المبارک کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کہ تمہارا درود شریف کا پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ عرض کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کیسے پیش ہوگی؟ آپ کا جسم تو بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔ فرمایا اللہ نے انبیاء کے اجسام کھانے کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ آیت پاک کے آخر میں تحویل قبلہ کی حکمت بیان کی گئی کہ یہ اس لیے ہوا تاکہ امتیاز ہو جائے کون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون اعراض کرتا ہے۔ ہدایت یافتہ لوگوں کے علاوہ تحویل قبلہ کا حکم سبھی پر بھاری ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، وہ بہت مہربان بے حد رحم والا ہے۔ تحویل قبلہ کے اس عظیم واقعہ پر ان علماء کو غور کرنا چاہیے جو کہتے ہیں خبر واحد کوئی قطعی حکم منسوخ نہیں ہوتا، یعنی خبر واحد سے کوئی قطعی حکم منسوخ نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو بنی سلمہ اور اہل قباء کو ایک بندے نے ہی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو سبھی نے رخ بدل لیا اور اسی پر اعتماد کیا گیا ہے۔ بنو سلمہ کے لوگوں نے نماز ظہر یا عصر میں رخ بدلا اور اہل قباء نے اگلے دن صبح کی نماز میں کہ انہیں خبر ہی اگلے دن ملی تھی۔ اس عظیم واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا اگر کوئی آدمی جو نماز سے باہر ہے نمازی کی اصلاح کے لیے کوئی بات کہہ دے اور نمازی اس پر عمل کرے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، جیسے ان لوگوں نے اس آدمی کے کہنے پر عمل کیا جو نماز سے باہر تھا۔ مثلا نماز پڑھنے والے کا رخ قبلہ سمت نہیں اور نماز سے باہر کا آدمی یہ کہہ دے ذرا رخ دائیں یا بائیں طرف کر لیں اور وہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی، جیسے اس تحویل قبلہ کے واقعہ میں ہوا۔ ہاں اگر کوئی شخص نماز سے باہر شخص کی اتباع اس لیے کرے کہ اسے خوش کرنا مقصود ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی، اگر حکم شرعی کی اتباع ہے تو فاسد نہیں ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔